اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں۔ کیا ہوتے ہیں معجزے جو ناممکن کو ممکن بنا دیں؟ وہ ہوتے ہیں معجزے۔ کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے، تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں۔ جب پیاس شدت عروج پر تھی تب زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو۔ معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے اور معجزے ہونے والے ہیں۔ یقین رکھ کر مانگو گے تو ہی جانو گے کہ بہت کچھ اب بھی بدل سکتا ہے، بہت کچھ اب بھی مڑ سکتا ہے، بہت کچھ اللہ کے ایک کن سے رک سکتا ہے، اور بہت کچھ اس کے ایک حکم سے دوبارہ چل سکتا ہے، اور وہ سب بھی آپ کو دوبارہ مل سکتا ہے جو آپ نے زندگی کے کسی موڑ پر اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیا تھا۔ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے قبول ہوگی بھی یا نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اس لیے ہے کہ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی تمہاری التجاؤں کا جواب ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے، وہ تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ تو بس تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ سوچ یہی تک رہے کہ اللہ پاک سب خیر کرے گا۔ ہر کام کے پیچھے مصلحت ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام آپ کی زندگی میں اس رب عظیم کی مرضی کے بنا نہیں ہو سکتا، تو آپ کا رب سب سے بہترین کار ساز ہے۔ سب اس پر چھوڑ کر آپ پرسکون ہو جائیے، کیونکہ وہ عطا کرنا جانتا ہے۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی انسان پر سے، کبھی صلہ دی جاتی ہے، کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دی جاتی ہے، اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دی جاتی ہے۔ اللہ جو آزمائش بندے پر ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پہ شکر رکھیے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ بچپن سے یہ سنتے آئے تھے کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرو۔ کئی دفعہ کیا، لیکن اطمینان، چین اور سکون پھر بھی نہیں ملتا تھا۔ حیرت بھی ہوتی تھی کہ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے پھر پریشانی کیوں؟ ایک دن کسی اللہ والے کی خوبصورت محفوظ نظر سے گزرے کہ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو معاملہ اور اللہ کے درمیان سے خود نکل جایا کرو۔ ایسا لگے گا کہ گویا آنکھوں اور دل سے پردہ ہٹ گیا ہو۔ میں معاملہ تو سپرد کر دیتا تھا، لیکن خود بیچ میں رہ جاتا تھا۔ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، عمل بھی کرنا ہے اور اسباب بھی اختیار کرنی ہے، لیکن معاملے کا نتیجہ
اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ یہی سپردگی اور معاملہ فہمی ہے، اور پھر اس پر راضی ہو جانا ہے۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلدی، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور پھر بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ کسی سے اللہ سے زیادہ محبت کر لی نا تو تمہارا دل تباہ ہو جائے گا، راتیں دکھوں میں کٹیں گی اور زندگی بے سکون ہو جائے گی، کیونکہ محبت کا حقدار اللہ ہے۔ اور اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ ہی کی خاطر کرو، کیونکہ اللہ کی خاطر کی گئی محبت سکون دیتی ہے۔ ایک بات کو ذہن نشی کر لو کہ ہماری روح اللہ کی ہے، اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت راس نہیں آتی، اور اسے جیسی پاک محبت چاہیے وہ اللہ ہی سے مل سکتی ہے۔ جب ہم انسان کو اللہ سے زیادہ محبت دیتے ہیں نا تو اللہ ہمیں واپس دنیا کی کھوکھلی محبتوں کی حقیقت دکھا کر اپنے در پر لاتا ہے، اور یہ عمل بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس میں انسان کی روح تھک جاتی ہے۔ تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارا رب مشکلیں دور کرنے پر قادر ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے تو کیسے یقین ہوگا کہ تمہارا رب سمیع العلیم، دعاؤں کا سننے والا ہے؟ اگر سب تمہارے ساتھ رہیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی اور تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے؟ باقی سب دروازے جب تک بند نہ ہوں تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے فضل کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا؟ جب خود سے کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے تو اس کو لے کر اپنے رب کے پاس چلے جائیں، اس سے اپنا معاملہ بیان کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کسی دوست کی طرح اپنی ہر بات کہہ دیں۔ کبھی کبھی صرف اللہ پاک سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دنیا تمہیں زخم دے کر توڑتی ہے، جس کو تم اپنا مانتے ہو، اور وہ اللہ گناہوں کے باوجود بھی تم پر رحم کرتا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دے، انشاءاللہ بہت سی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ نے انسان کا سکون اپنے ذکر میں پوشیدہ رکھا ہے، اور انسان یہ سکون اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ میں ڈھونڈتا ہے۔ لوگوں کو محبت دیتے دیتے تھک جاتا ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس سے وفا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندہ اللہ سے وفا نہیں کرتا، اس کو اپنا وجود نہیں سونپتا، اس کا حق اپنے اوپر تسلیم نہیں کرتا، تو کیوں لوگ اسے وفا کریں گے؟ اگر کسی کی وفا کی منتظر ہو تو پہلے اپنے رب سے وفا کرو، اس کو اپنا سب کچھ بنا لو، پھر وہ تمام بچھڑے ہوئے لوگوں کو تمہارے پاس لوٹا دے گا، اور تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی۔ وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تمہیں ایسے تھام لے گا کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے۔ وہ تم پر اپنا ایسا فضل کا نظام چلائے گا کہ تم سرے سجود ہو جاؤ گے۔ پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ جب وہ عطا کے دروازے کھولتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ اس کے ایک حکم سے ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور جسے وہ بلند کرے اسے کون پست کر سکتا ہے؟ وہی تو ہے جو سارے خساروں کو
نفع میں بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں زیادہ دیر نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔